میرے دوست کا والد صفا مروہ میں گم ہو گیا، اللہ کرے مل جائے، انشاءاللہ مل جائیں گے۔ بہرحال کوشش کریں، پتہ کریں، جو دفتر ہیں گمشدہ کے ان سے رجوع کریں۔ طواف عمرے کے 6 چکر لگائے حتیم میں چلا گیا، وہیں سے پھر میں نے 7واں چکر لگایا۔ آپ نے بالکل غلط کیا۔ حتیم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے طواف کے دوران، لیکن چونکہ الحمدللہ آپ کے 6 چکر ہو گئے تھے، اکثر ہو گئے تھے، اس لیے عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن ایک دفعہ پھر طواف دہرائیں کہ آپ نے غلطی کی ہے کہ طواف کے دوران حتیم میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر کے روضہ مبارک پہ جو سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھیں وہ اللہ کے پیغمبر سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجر اسود کو چومنے کی کوشش کریں، اگر نہ چوم سکیں تو پھر اشارہ کافی ہے۔ صفا مروہ کے دوڑنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کوئی حکم نہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آدم علیہ السلام کی زبان جو ہے وہ عربی تھی یا کیا تھی، اور باقی زبانیں جو ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوئیں۔ میری آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے اس سے بات کی تھی۔ جس مولوی کی ملاقات ان سے پوچھے نا کہ کس زبان میں بات کی تھی۔ اللہ نے ان کو ہر چیز سکھائی تھی، ہر چیز کا نام بھی بتایا تھا اور بولیاں بھی بتائی تھیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ حرمین الشریفین میں بھی نمازی کے آگے گزرنا ناجائز ہے۔ نماز کے دوران میں خیالات منتشر ہوتے ہیں، اس لیے کہ تمہاری توجہ جو ہے وہ نماز پر نہیں ہوتی۔ اگر آپ نماز پڑھیں مثلا جب اللہ اکبر، توجہ ہو کہ میں نے کیا کہا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ، ایک ایک لفظ پہ غور کرو، مجال ہے کہ خیالات بھٹکیں، کہیں نہیں جائیں گے۔ میں نے داڑھی رکھ لی لیکن بچے کہتے ہیں آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو آپ نے کلمہ بچوں کا تو نہیں پڑھا ہوا، آپ نے تو کلمہ حضور پاک کا پڑھا ہوا۔ اگر وہ داڑھی پہ انکار کرتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ ایمان سے نکل جائیں گے۔ میری جوتے گم ہو گئے، سلیپر گم ہو گئے، تو میں نے باہر پڑے تھے اٹھا لیا، ویسے نہیں اٹھانا چاہیے۔ اپنے جوتوں کو تھیلے میں ڈال کے، کپڑے میں ڈال کے اپنے ساتھ رکھیں۔ میری بیوی نے کہا کہ میں نے بوسہ دیا ہے تو شکر کرو الحمدللہ۔ سید کلیم خان کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ میں اور میرے گھر والے آپ کے لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے والد بھی مثانے کے کینسر میں مبتلا ہیں، اللہ شفا دے، اور وہی جو میں نے آیت بتائی ہوئی ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یقین سے قرآن پڑھیں انشاءاللہ کینسر بھی اڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اچھے عالم تھے، مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، ان کی کتابیں پڑھا کریں۔ بہرحال آپ کے بیٹے کو جس نے شہید کیا، اب وہ دیت کے طور پہ 11 لاکھ روپے دے رہے ہیں، بینک میں انہوں نے جمع کیے، تو اب 6 مہینوں کے بعد ان کو 60,000 روپے دے رہے ہیں۔ بالکل پکڑیں بینک کو، ان کے خلاف دعویٰ کریں، یہ کیا ہے کہ 11 لاکھ سے ہمیں 60 دے رہے ہو۔ اگر طواف کے دوران ہمیں تکلیف ہے پاؤں میں تو پاک جوتا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب پورے حدود حرم میں ہے۔ یوں سمجھ رہے ہیں کہ شہر مکہ جو ہے سارا حرم ہے۔ صفا مروہ جب پورا مکہ شامل، صفا مروہ کی شامل کیوں نہیں؟ بہرحال لیکوریا سے وضو تو ٹوٹتا ہے، لیکن ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور اس کو روکنے کے لیے پیمپرز وغیرہ استعمال کریں۔
میرا بیٹا نہیں بولتا اللہ شفا عطا فرمائے. ہم نے کسی سے پیسے لینے ہیں، وہ دینے کی نیت ہی نہیں کر. آپ اللہ سے مانگیں، اللہ اس کے دل میں حیا ڈالے. بھائی پرائز بانٹ کا میں نے کئی دفعہ کہا، مجھے پتہ نہیں وہ کیا ہوتے ہیں. اگر نماز کی دوسری رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں تو وہ نہیں، صرف بسم اللہ پڑھیں گے. نماز توبہ کی یہی نہیں آتی کہ یا اللہ 2 رکعت پڑھیں توبہ پڑھ رہا ہوں. توبہ کرنے کے لیے روزہ ضروری نہیں، صدقہ بھی ضروری نہیں، کرو تو اچھی بات ہے. ایک عورت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں گستاخی کی. اس کو کہو توبہ کرے، کلمہ بھی پڑھے، کیونکہ سیدنا صدیق پر اعتراض کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا. ہوائی جہاز میں دوران سفر بالکل نماز پڑھنی چاہیے. اگر مجبوری ہو یا نہ پڑھنے دیں یا کھڑے نہ ہو سکیں تو پھر نیچے اتر کے قضا کریں. سعودی ایئر لائن کو تو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے تو اپنے ہر ہوائی جہاز میں باقاعدہ مسجد بنائی ہوئی ہے. اس میں آپ کھڑے ہو کے باقاعدہ جماعت کر سکتے ہیں. میں نے پاکستان سے سفر کیا، لیکن احرام جدے میں آگے باندھا، بالکل دم پڑ گئی. کہتے ہیں جی کہ بی بی رابعہ بصری کے لیے کعبہ شریف جو ہے چل کے گیا تھا، یعنی کعبے کے پاؤں لگ گئے تھے، یا اس کو بھی ویل چیئر پہ رکھا گیا تھا. کیا آپ کس سے جھوٹے کہانیاں پر گڑتے ہیں لوگ. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اچھا اگر کعبہ رابعہ بصری کے لیے چلا گیا تو یہاں جو لوگ طواف کر رہے تھے وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی حد حرم پہ خود بیٹھے رہے احرام باندھ کے، کعبہ نہیں گیا، رابعہ کے لیے گیا تھا. خدا کا خوف کرو. اتنا بڑا جھوٹ کہ آسمان پھٹ پڑے. بالکل داماد کے لیے بھی، ساس سسر، باپ کا، ماں کا، اور بہو کے لیے بھی ساس سسر کی عزت اور احترام خدمت ضروری ہے. بیوی اگر بچوں کو دودھ پلانے سے انکار کرے اور شوہر کو بولے کہ وہ خود انتظام کرے، بہرحال دودھ نہ پلانے کا گناہ ہوگا. اللہ کا حکم ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. وہ تو اگر کوئی بیماری ہے، اس کا دودھ موافق نہیں آتا بچے کو، تو پھر مجبوراً کسی اور سے پلایا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں موبائل کے اکاؤنٹ میں اگر 2000 روپے ہوں تو موبائل کمپنی والے 100 منٹ روزانہ فری دیتے ہیں. تو کیا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جمعہ کے دن جو گھڑی ہے قبولیت کی، وہ سارے دن میں کسی وقت ہے، کوئی معین نہیں ہے. البتہ علماء نے یہی لکھا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے آ کے بیٹھتا ہے اور 2 خطبوں کے درمیان میں وقفہ کرتا ہے، اس وقت ہے. لیکن راجح قول یہی ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں کسی وقت ہے. حضرت علی اللہ کے حرم میں یعنی مکے میں پیدا ہوئے. مکے کو بھی کعبہ کہا جاتا ہے. ایک آدمی اپنے ملک سے عمرے پہ آیا، اس نے طواف کے بعد صفا نہیں کی، احرام کھول دیا، بالکل دم پڑ گئی. بہرحال آمین جو اونچی کہتے ہیں ان کی بھی نماز ہوتی ہے، لیکن آہستہ کہنا افضل ہے. جو رفع یدین کرتے ہیں ہم اعتراض نہیں کرتے، ان کی بھی نماز ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں کرتے ان کے بعد بھی حدیث عبداللہ بن مسعود ہے. میرے 5 سال پہلے بچہ پیدا ہوا تو اس کے ہونٹ کٹا ہوا تھا، اللہ شفا عطا فرمائے. آج کل تو پلاسٹک سرجری ہوتی ہے، وہ ٹھیک کر دیتے ہیں.
میری کزن کی 4 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، اس کے گردے اور معدے میں تکلیف ہے، تو ہر نماز کے بعد پانی پہ اول آخر درود شریف اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پیتی رہے۔ میں نے اپنی سالی کے بڑے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو دودھ پلایا نا، اس کو تو نہیں پلایا جس سے شادی ہوئی ہے۔ میرے گھر میں جگہ جگہ کالی چیونٹیاں ہیں، تو وہاں دوائی ڈالیں وہ نہیں آئیں گی بس۔ ہمارے گھر پر پاسپورٹ اور کبھی رقم وغیرہ گم ہو جاتی ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے گھر میں دم کیا کرو۔ میرے شوہر عمرے کا کام کرتے ہیں، اللہ ان کو صحیح خدمت کی توفیق دے اور ترقی دے۔ جو رمضان المبارک کی خبر پہلے دے، کیا مطلب پہلے دے کیا معنی ہے؟ رمضان نہیں آیا ویسے دے دیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس پر جہنم واجب ہو جاتی، اتنا بڑا تم اس کو جہنم میں ڈال رہے ہو، غلطی کیا کی ہے اس نے وہ تو سمجھاؤ نا ہمیں۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے، حاملہ عورت ہے لیکن پہلا بچے نے ابھی دودھ نہیں چھوڑا، پلا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 سال سے زیادہ نہ پلائے۔ بالکل آپ نے اگر منگنی توڑی ہے اور آپ کے دادا اور والد ناراض ہیں، ان کے آنسو بہنے لگ گئے، تو آپ معافی بھی مانگیں اور اس منگنی کو نہ توڑیں۔ گھر سے عورت محرم کے سفر تو محرم کے ساتھ کرے گی، باقی طواف میں تو محرم ضروری نہیں ہے کہ ساتھ ہو، یا صفا مروہ دوڑنے میں تو محرم ضروری نہیں۔ اللہ ہر بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرمائے، اللہ سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال جو تبلیغ میں چلتے ہیں واقعی ان کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میری بیوی کی صحت کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری پھوپھی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بھی طواف کریں گے عمرے کا ہو یا نفلی ہو، اس کے 7 چکر ضروری ہو، اس کے بغیر طواف ہوتا ہی نہیں ہے۔ دو بھائی ہم الگ رہتے ہیں، بہنیں شادی شدہ ہیں۔ جو بھائی والد کے گھر میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے کہا تھا کہ تم دونوں کا گھر، غلط بات ہے، سب بھائیوں کا اس میں برابر کا حق ہے۔ اگر وہ جھوٹی ناجائز کھائیں گے تو قیامت میں دیں گے۔ میری اہلیہ نے عمرہ کیا اور طواف میں بھی صفا مروہ میں بھی اگر نقاب اس نے پوری طرح باندھے رکھا ہے تو دم پڑ گئی۔ خانہ کعبے کے ساتھ تصویریں نکالتے ہیں، کوئی نہ نکالا کریں۔ عبد القیوم میرا نام ہے، میں اتحاد پراپرٹی کا بزنس کرتا ہوں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ گجرات میں مولانا مفتی خان پوری صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ زمزم کے پانی کو کسی اور پانی میں نہ ملائیں۔ بہرحال مکے میں رہتے ہوئے طواف افضل ہے، طواف چونکہ اور کسی جگہ نہیں ہو سکتا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ درس میں بیٹھنا اس لیے افضل ہے کہ دین سیکھے گا، بیٹھے گا تو طواف کرنے کا طریقہ بھی آئے گا۔ ایک جماعت ہے اشاعت التوحید والے، 5 پیر والے کے نام، سب ٹھیک ہیں بھائی، کوئی غلط نہیں ہے، مسئلے میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، کیا بات ہے؟ کتنے مسائل ہیں جن میں صحابہ کا اختلاف ہے، کتنے مسائل ہیں جن میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ یہاں عورتیں سنتیں نہیں پڑھتی، مسافر کے لیے سنتیں معاف ہیں۔ طواف ہم نے پورا کیا، 7 چکر پورے کیے، 8واں اشارہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ پاؤں اگر قبلے کی طرف کر کے بیٹھتے ہیں کوئی حرج نہیں، ان کی نیت توہین نہیں ہوتی۔
والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں چونکہ بیساکھیوں پہ چلتا ہوں، اس لیے اگر میں طواف میں ہاتھوں پہ دستانے یا پاؤں میں ایڑی پہن لوں، کوئی حرج نہیں، آپ معذور ہیں، کیونکہ ہاتھ پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ رمضان شریف میں کوئی حافظ آ کے تراویح پڑھائے، خوشی سے کوئی دے دے، کوئی بات نہیں، مانے کہ شرط نہ کرو، مقرر نہ کرو۔ استخارے میں کچھ نظر نہیں آتا، بس جو اللہ کو منظور ہوگا کام ہو جائے گا۔ ہم اولاد کے لیے عمرہ کریں گے، یا اللہ ہمیں اولاد دے، ٹھیک کر سکتے ہیں۔ فوت ہوئے کو قرآن پڑھ کے بخشے، بالکل فائدہ ہوتا ہے۔ یاسین جتنے دفعہ مرضی آئے پڑھو۔ مجھے شوگر ہے، اسی لیے شوگر سے ساری کمزوریاں ہو جاتی ہیں۔